السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن یحیی بن سعید ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خرج الی الصلاة فقبلته امرأته فصلى ولم يتوضأ، رواہ عبد الرزاق۔ معزز مکرم ناظرین سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں سابق درس میں ہم نے یہ مسئلہ سماعت کیا تھا کہ خاتون کو چھونے سے، عورت کو چھونے سے عند الاحناف کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن شوافع کے نزدیک قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ اولا مستم النساء سے شوافع کے نزدیک دونوں معنی کو مراد لیا گیا، ایک تو تعلق ازدواج کو بھی اور ظاہری طور پر چھونا بھی۔ تو لہذا عزیزان محترم، احناف کے نزدیک وہاں پر اولا مستم النساء سے، ملامست سے وہاں پر تعلق ازدواج مراد لیا گیا، تو لہذا ظاہری طور پر اوپری سطح سے اگر کوئی خاتون کو چھوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب اوپر کی جو احادیث گزری ہیں اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے یہ بات ہم کو ثابت ہوئی تھی، اور نیچے جو حدیثیں آ رہی ہیں ان میں صحابہ کرام کے اعمال کو بتایا جا رہا ہے کہ واقعی میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے بھی قرآن کی آیت کا وہی معنی سمجھا تھا جو عند الاحناف سمجھا گیا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ نماز کے لیے نکلے اور ان کی زوجہ نے ان کا بوسہ لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے بعد آپ نے نماز ادا فرمائی اور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ تو عزیزان محترم، دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زوجہ نے آپ کا بوسہ لیا، حضرت عمر نے اس کے بعد وضو نہیں فرمایا بلکہ آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اگر خاتون کا چھونا یہ ناقض وضو ہوتا تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ ضرور وضو فرمایا کرتے۔ تو عزیزان محترم، حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ نے احناف پر یہ احسان کیا ہے کہ ایک ایک مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے بیسوں اور درجنوں احادیث کو آپ نے جمع فرما دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے بھی، اور صحابہ کرام جہاں تک بھی اس کے اثبات کے لیے جو بھی اقوال اور جو بھی احادیث آپ نے پایا، آپ نے ان تمام کو اس کتاب میں آپ نے جمع فرما دیا۔ اس حدیث پاک کو حضرت عبد الرزاق رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ آئیے اور ایک حدیث سماعت کرتے چلے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ما ابالی قبلتها او شممت ریحانا، رواہ عبد الرزاق۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ میں پرواہ نہیں کرتا کہ میں اپنی زوجہ کو بوسہ لوں یا پھر کوئی گلاب کو میں سونگھوں، گلاب کا بوسہ لوں، یعنی کہ وضو نہ ٹوٹنے میں یہ دونوں چیزیں برابر ہیں۔ جس طرح ایک پھول کو چھونے سے، ایک گلاب کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، گلاب کو چھونا، پھولوں کو چھونا یہ ناقض وضو نہیں ہے، ایسے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک خاتون کو چھونا اور ایک پھول کو چھونا یہ دونوں برابر والی چیزیں ہیں، یعنی کہ دونوں سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا ما ابالی، میں پرواہ نہیں کرتا۔ اس حدیث پاک کو حضرت عبد الرزاق نے ہی روایت کیا ہے۔ اب آئیے عزیزان محترم، احناف نے جیسا کہ آپ کے سامنے سابق درس میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ اولا مستم النساء کا جو معنی مراد لیا ہے، اس کو جس معنی پر محمول کیا گیا ہے وہ معنی تھا تعلق ازدواج، ریلیشن شپ۔ تو عزیزان محترم، اس بات کی تائید کے لیے حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ نے حضرت علی بن ابی طالب باب العلم حیدر کرار رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس اور حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہم ورضاہ عنا کے اقوال کو آپ نے یہاں پر جمع فرما دیا کہ ان حضرات کے نزدیک اولا مستم النساء کے جو معنی تھے وہ وہی ہیں جس کو احناف نے مراد لیا ہے۔ احناف نے اولا مستم النساء کو تعلق ازدواجی پر محمول کیا تھا، کیونکہ ان کے سامنے یہی صحابہ کرام کے اقوال
موجود تھے، تو لہذا عزیزان محترم ان کے اقوال سماعت کرتے چلے۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما قال اللمس هو الجماع ولكن اللہ کنا عنہ، رواہ ابن شیبہ وابن جریر وروا محی السنہ عن مجاہد وقتادہ مثلہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللمس یعنی کہ قرآن میں اولا مستم النساء کا جو لفظ ہے، حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جماع یعنی کہ تعلق ازدواج ہے۔ ولیکن اللہ کنا عنہ، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو واضح انداز میں نہیں فرمایا، بلکہ کنایتاً اللہ نے اشارہ دیتے ہوئے جیسے سنا اس کا اللہ نے کنایہ فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک کو ابن ابی شیبہ نے، ابن جریر اور امام محی السنہ نے اور امام مجاہد نے اور قتادہ نے اسی طرح روایت کیا ہے۔ عزیزان محترم آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول آ رہا ہے کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ وعن ابن عباس فی قولہ اولا مسوم النساء قال هو الجماع، رواہ ابن ابی شیبہ وابن جریر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے قول اولا مستم النساء میں جو لامستم کے جو معنی ہیں، اگر تم اپنی عورتوں کو چھو، تو پھر لامستم سے جو مراد ہے قال هو الجماع، وہ اس سے مراد جماع ہے، یعنی کہ تعلق ازدواج ریلیشن شپ اس سے مراد ہے۔ تو حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم دونوں کے نزدیک بھی اولا مستم النساء کا جو معنی ہے وہ الجماع یعنی کہ تعلق ازدواجی ہے۔ اس حدیث پاک کو بھی ابن ابی شیبہ اور ابن جریر نے روایت کیا ہے۔ وعن الحسن یعنی کہ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، قال الملامسۃ الجماع، رواہ ابن ابی شیبہ۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ بھی خود فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اولا مستم النساء جو کہ ملامست سے ماخوذ ہے، مشتق ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جماع یعنی کہ تعلق ازدواج ہے۔ عزیزان محترم ان صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے قرآن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنے کی سعادت حاصل کی، تو لہذا ان حضرات کے اقوال کی روشنی میں احناف کی تائید ہوتی ہے کہ احناف نے اولا مستم النساء میں لامستم کو جو تعلق ازدواج کے معنی پر محمول کیا ہے وہ بالکل درست معنی ہے۔ تو لہذا امام علی بن ابی طالب، حضرت ابن عباس اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہم کے اقوال کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان تمام لوگوں کا یہی متفق علیہ فیصلہ ہے کہ اولا مستم النساء سے مراد تعلق ازدواجی ہے۔ اب آئیے عزیزان محترم آگے کی حدیث شریف میں یہاں سے پھر مسئلہ بدل رہا ہے کہ دم سائل یعنی کہ بہنے والے خون کا حکم اس میں بتلایا جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم خون کے متعلق ہم کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ خون چاہے وہ انسان کا ہو یا جانور کا ہو تو پھر وہ نجیس ہے، ناپاک ہوتا ہے۔ جب بھی جسم سے وہ نکل کر بہہ جاتا ہے اپنے مخرج سے تو پھر وضو واجب ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم چونکہ خون ناپاک ہے تو اسی لیے اس کے نکلنے سے، اس کی اپنی جگہ سے مخرج سے نکل کر بہنے کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث پاک مروی ہے، آپ حضرت تمیم داری سے روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء من کل دم سائل، رواہ الدارقطنی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت تمیم داری سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بہنے والے خون سے وضو واجب ہوتا ہے، یعنی جب بھی انسان کے جسم سے اس کو کوئی مرض ہو، پھوڑا ہو، کچھ پھوسی ہو، کچھ بھی اگر ہو، اگر وہ مقام سے، اگر مخرج سے خون نکل کر ٹھہر گیا لیکن بہا نہیں تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اپنے مخرج سے، اپنے مقام سے خون آگے نکل کر بہہ گیا کہ وہ حصہ جس کو پاک رکھنا واجب تھا تو پھر وہ حصے پر بہنے کی وجہ سے بتلایا گیا کہ ہر دم سائل یعنی کہ بہنے والے خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب رہا عزیزان محترم اس حدیث شریف کی روشنی میں کئی ایک مسائل کا استنباط بھی کیا گیا۔ عموماً جو ہم کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ یہ کہ کیا انجیکشن لگا کر خون نکالنے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ تو پھر احوط مسئلہ یہی ہے، فقہاء کرام نے جو بیان فرمایا ہے کہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ انجیکشن کی جو سرنج ہوتی ہے اس میں اس قدر خون نکالا جاتا ہے کہ اس کو اگر نیچے ڈال دیا جائے جسم پر وہ بہہ جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم اس سے بھی فقہاء نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اس سے بھی وضو
ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ چند احادیث آپ کی گوشہ گزار کی گئی، انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین وما علینا